اسلام آباد ہائی کورٹ کا شاعر احمد فراد کی عدم بازیابی پر اظہار برہمی، سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، اب معاملہ ایجنسیوں کے اختیار سے باہر نکل گیا ہے۔ ایک طرف میسیجز بھیج رہے ہیں، دوسری جانب کہہ رہے ہیں بندہ ہمارے پاس نہیں۔ کیا سیکٹر کمانڈر چاند پر رہتا ہے؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ یہ اغوا برائے تاوان سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ ابھی سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ، پھر وزراء اور پھر وزیر اعظم کو بلاؤں گا، ان کو کہوں گا بتائیں ایجنسیاں ملک چلائیں گی یا قانون کے مطابق کام چلے گا۔ عدالت ان کو ہدایت دے رہی ہے، بندہ عدالت کے سامنے پیش کریں۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ یہ باتیں کہ جی کابینہ کا اجلاس یہاں پہ ہوگا پھر اور انہیں بٹھا کے کروایا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان کو اور پارلیمان میں سے نکلی ہوئی کابینہ کو اس کا جو آئینی کردار ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ آپ آرڈر پاس کریں، آرڈر کی اگر کمپلائنس نہیں ہوتی تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارک سے تکلیف ہوئی، آئین میں اداروں کے اختیارات کی حدود متعین ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا یہ کہنا مناسب نہیں، وزیر اعظم اور وزراء کو بلا لیں گے، افواج پاکستان اپنی حدود میں رہ کر ہی کام کرتی ہیں، کیا ہی اچھا ہو سنسنی پھیلانے کے بجائے عدالت حکم نامہ جاری کرے، ایسی باتیں ان کے منصب کے مطابق نہیں۔ احمد فرحاد کا معاملہ سنجیدہ ہے، سنجیدگی سے ہی آگے بڑھے گا۔ صحافتی تنظیموں کے تحفظات کے باوجود پنجاب اسمبلی میں حق عزت بل 2024 پیش کر دیا گیا۔ اپوزیشن ارکان کی نعرے بازی، ایوان کالا قانون نامنظور کے نعروں سے گونجتا رہا۔ اپوزیشن ارکان نے بل کے خلاف پلے کارڈز بھی اپنی نشستوں پر آویزہ کر دیے۔ اسمبلی اجلاس سے پہلے صحافتی تنظیموں کے نمائندوں کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری سے 3 گھنٹے طویل مشاورت ہوئی۔ صحافتی تنظیموں نے بل پر تحفظات کا اظہار کیا، بل کا مزید جائزہ لینے اور تجاویز دینے کے لیے بل کی منظوری مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق، سانحے میں ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان، گورنر مشرقی آذربائیجان ملک رحمتی، آیت اللہ خامنائی کے نمائندہ تبریز سید محمد علی آل ہاشم بھی جاں بحق۔ ہیلی کاپٹر کے عملے میں شامل 2 کرنل اور 1 میجر بھی حادثے کا شکار۔ صدر رئیسی کی وفات کا باضابطہ اعلان امام علی رضا علیہ السلام کے روزہ پر کیا گیا۔ حادثے کی خبر آنے کے بعد عوام کی بڑی تعداد امام علی رضا علیہ السلام کے روزے پر دعا کے لیے جمع تھی۔ حکام کے مطابق صدر رئیسی آذربائیجان کی سرحد پر ڈیم کے افتتاح کے بعد تبریز آ رہے تھے۔ خراب موسم کے باعث ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو ہارڈ لینڈنگ کرنا پڑی، جس سے ہیلی کاپٹر مکمل تباہ ہو گیا، اندر سوار کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچ سکا۔ حادثہ مشرقی شہر تبریز سے 100 کلومیٹر دور پہاڑی علاقے میں پیش آیا۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے اور لاشوں کو جائے حادثہ سے لے گئیں۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ، سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں کا آپریشن رات بھر جاری رہا۔ شدید دھند اور بارش کے باعث مشکلات درپیش رہیں۔ ریسکیو آپریشن کی نگرانی اسلامی انقلابی گارڈ کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی نے خود کی۔ روس اور ترکیہ کی ٹیمیں بھی ریسکیو آپریشن میں شریک ہوئیں۔ ترک میڈیا کے مطابق ترکیہ کے سرچ ڈرون نے ممکنہ طور پر ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کا پتہ لگایا۔ ایک مقام سے مسلسل گرم لہریں اٹھ رہی ہیں۔ ڈرون نے ہیٹ میپنگ کے ذریعے ایک مقام کی نشاندہی کی۔ نائب صدر محمد مخبر 2 ماہ کے لیے ایران کے عبوری صدر مقرر۔ آئین کے مطابق نائب صدر پارلیمنٹ کے اسپیکر اور عدلیہ کے سربراہ پر مشتمل کونسل بنے گی، جو 50 دن میں نئے صدارتی انتخابات یقینی بنائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی زیر صدارت سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس۔ شرکاء کا صدر رئیسی کے انتقال پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار۔ حکام نے ریسکیو آپریشنز پر بریفنگ دی۔ صدر رئیسی کے انتقال پر ایران بھر میں سوگ، ہر کوئی افسردہ۔ ابراہیم رئیسی 2021 میں ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ صدر بننے سے پہلے کئی اہم عہدوں پر فرائض نبھائے۔ ابراہیم رئیسی کو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ممکنہ جانشین سمجھا جاتا تھا۔ ایرانی صدر کی وفات پر پاکستان میں ایک روزہ سوگ، سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر کی وفات پر اظہار افسوس، درجات کی بلندی کے لیے دعا گو۔
صدر نے کہا مسلم امہ آج ایک عظیم لیڈر سے محروم ہو چکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پورا پاکستان عظیم دوست کو کھو دینے پر سوگوار ہے، پوری قوم ایرانی عوام کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی بھی افسردہ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سمیت سیاسی قیادت کا بھی دکھ کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا مشکل وقت میں پاکستان ایران کے عوام کے ساتھ ہے۔ ایرانی صدر نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا جو تاریخی اہمیت کا حامل تھا۔ ادھر اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے میں غیر ملکی سفراء کی آمد۔ عمان، عراق، فلسطین اور شام کے سفراء نے صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر شخصیات کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ تعزیتی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ سعودی عرب، عراق، یو اے ای، قطر کے سربراہان کا بھی ایرانی صدر کی وفات پر اظہار افسوس۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین، چین، روس، بھارت سمیت دیگر ممالک کے بھی تعزیتی پیغامات۔ ایرانی صدر ممکنہ طور پر بیل 212 ہیلی کاپٹر پر سفر کر رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر 1968 میں متعارف کرائے گئے۔ امریکی نشریاتی ادارے نے فوجی تجزیہ کار کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ایران پر پابندیوں کے باعث ہیلی کاپٹر کے اسپیئر پارٹس لینے میں دشواری تھی، جو حادثے کے ایک عنصر کے طور پر موجود رہے گی۔ علاقے میں انتہائی خراب موسم کے باوجود ہیلی کاپٹر کو پرواز کرانے پر بھی سوالات اٹھنے لگے۔ ابراہیم رئیسی کی پالیسیاں کامیاب تھیں جس سے ایران کا عالمی سطح پر قد بڑھا۔ جو بھی نئی قیادت آئی وہ ان کی پالیسیوں کو تسلسل دے گی۔ سابق سفیر اعزاز چودھری کی 92 نیوز سے گفتگو۔ ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی بولی اس حادثے کی ٹائمنگ بہت خطرناک ہے۔ یہ حادثہ ہے یا سبرتاج، اس کا تعین ہونا ضروری ہے۔ مشاہد حسین سید کا کہنا ہے ابراہیم رئیسی نے ہمسایہ ممالک سے تعلقات کو فروغ دیا، کشمیر پر پاکستانی موقف کی کھل کر حمایت کی تھی۔ ان کی وفات بہت بڑا سانحہ ہے۔ ایرانی صدر اور رفقا کے جاں بحق ہونے پر سندھ اسمبلی میں تعزیتی قرارداد منظور۔ اسمبلی اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ابراہیم رئیسی کے جاں بحق ہونے پر بہت دکھ ہوا۔ کل کا دن عالم اسلام کے لیے بہت افسوسناک تھا۔ سندھ حکومت مشکل گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ ہے۔ ایرانی صدر نے ہمیشہ اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھائی۔ ایرانی قوم بہت پرعزم ہے، مشکل وقت گزار لے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ایرانی صدر کے دورہ کراچی کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ آزادی مارچ کے دوران دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیسز بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، قاسم سوری، شیخ رشید اور فیصل جاوید بری ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے علی نواز اوان اور راجہ خرم نواز کو بھی بری کر دیا۔ محفوظ فیصلہ جوڈیشل میجسٹریٹ شہزاد خان نے سنایا۔ پاکستان اور ترکیہ کا سالانہ تجارتی حجم 5 ارب ڈالر تک لے جانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور دفاعی شعبے میں باہمی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا دونوں ممالک کے مابین تجارت کا حجم بہترین باہمی تعلقات سے ہم آہنگ نہیں۔ شہباز شریف نے ترک کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت دی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کو پاکستان کا جلد دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ ادھر ترک وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملے۔ دونوں وزرائے خارجہ کی غزہ میں جارحیت فوری روکنے کا مطالبہ۔ ایرانی صدر اور اعلیٰ حکام کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ معزز مہمان کی چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے بھی ملاقات ہوئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ترک وزیر خارجہ کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق معزز مہمان نے خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ دوسری طرف آسٹریلوی فوج کے سربراہ جنرل آنگس کیمبل کا GHQ کا دورہ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔
किर्गिस्तान से खुसूसी तैयारा मजीद 170 तलबा को लाहौर ले आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तलबा का इस्तकबाल किया। अता तारड़ ने कहा, बशकीक से आने वाली ये चौथी परवाज़ है। मजमूई तौर पर 540 तलबा पाकिस्तान पहुंच चुके। बशकीक में मौजूद तलबा की सिक्योरिटी के लिए किर्गिज़ हुकूमत से राब्ते में है। उधर किर्गिस्तान से 2 परवाज़ें इस्लामाबाद पहुंची। रात आने वाली परवाज़ में मौजूद तलबा का मुसद्दिक मलिक ने इस्तकबाल किया। मुल्क में इंतहा की गर्मी, शहरी हल्कान मुमकिना हीट वेव के पेश नज़र महकमा तालीम पंजाब का स्कूलों में जल्द छुट्टियों का ऐलान। 25 मई से 30 मई तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। पीडीएम पंजाब की कल से हीट वेव के शदीद खतरात की पेशगोई। हुकूमत ने तमाम डीसीज को बचाव के इकदाम की हिदायत कर दी। फैसलाबाद में भी हीट स्ट्रोक के पेश नज़र अस्पतालों में खुसूसी काउंटर्स कायम कर दिए गए। कराची में शदीद गर्मी पर 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात मुलतवी। शहर में मुतवक्के हीट वेव के खतरे पर बल्दिया उज़्मा कराची ने इंतजाम कर लिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, कराची के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड बना दिए गए हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल, लांढी मेडिकल कॉम्प्लेक्स, स्पेंसर आई अस्पताल, KIHD समेत दीगर अस्पतालों में हीट वेव के मरीजों के लिए हेड मुख्तस कर दिए गए हैं। सिंध में हीट वेव आने की सूरत में कराची में इसके असरात कम होंगे, लेकिन अस्पताल फाल रहेंगे। शहरी दिन 11 बजे से 3 बजे के दौरान धूप और गर्मी से खुसूसी एहतियात करें। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ लोड शेडिंग भी बढ़ गई। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज, तलब 22,830 मेगावाट और पैदावार 17,650 मेगावाट है। लाहौर सब्जाजार ग्रिड स्टेशन में आतिश ज़दगी के बाद सिस्टम ठीक, मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल। कराची में लोड शेडिंग बढ़ने पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ MQM का एहतजाज। अरकान असेंबली भी शरीक। नेपरा ने MQM और के इलेक्ट्रिक हुक्काम का इजलास बुला लिया। सिंध असेंबली में सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा, जिन इलाकों में रिकवरी 80% से ज्यादा है वहां लोड शेडिंग नहीं होती। कुछ इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है। उधर नौशहरा जहांगीरा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का एहतजाज। GT रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो गए। नए कर्ज के हजम पर हतमी बातचीत और आइंदा माली साल के अहदाफ तय किए जाएंगे। वजारत खजाना ने IMF को अखराजात में 300 अरब कमी का प्लान भी पेश कर दिया। नई गाड़ियां खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी। 1 साल से खाली ग्रेड 1 से 16 की तमाम पोस्टें खत्म कर दी जाएंगी। वफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती मनसूबों में फंडिंग भी नहीं करेगी। उधर टैरिफ में इजाफे के बावजूद 7 माह में पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 325 अरब रुपए इजाफा।